لیکن جب اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا تو اللہ نے قانون بدل کر کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ اللہ نے قانون بدلا، سارا عالم اس لحاظ سے تو کسی بڑے طاقتور لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم جو کہا تھا مکے والوں نے، آپ ملک شام میں پیدا ہوتے یا ایران میں پیدا ہوتے یا تمدن ہے، تہذیب ہے، قوت ہے، کسی بادشاہ کے بیٹے بن کر پیدا ہوتے تاکہ بچپن سے قوت اور طاقت ہوتی، یتیمی کی انتہا، ماں 6 برس کی عمر میں گئی، باپ دیکھا ہی کوئی نہیں، 8 سال کی عمر میں دادے کو بھی اٹھا لیا، اور 8 سال کی عمر میں فقر کی وجہ سے بکریاں چرانا پیشہ بن گیا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ آپ پہاڑوں سے بکریوں کو لے کے اتر رہے ہوتے تھے، نہ سر پہ کپڑا ہوتا تھا نہ پاؤں میں جوتا ہوتا تھا، ایسا فقر تھا۔ ابو طالب کے فقر کی وجہ سے بکریاں چرا، اور یہ آنے والے وقت کے سارے عالم کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اب پورا فرما رہا ہے، ایک امت مسلمہ پیدا کر رہا ہے، ایک ان میں رسول کا، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، وہ رسول بھی آ رہا ہے اب اور امت بھی آ رہی۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ رکھا جہاں کوئی اور آ کے ان کے مزاج کو خراب نہ کرے، ان کی صفات کو خراب نہ کرے، ان کی زبان کو خراب نہ کرے، ان کی طبع جو فطرت ہے اسے خراب نہ کرے۔ ایک بگاڑ وہ ایسا تھا جیسے ہیرے کے اوپر مٹی آ جائے، 4000 سال کسی تہذیب کو اندر نہیں جانے دیا۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، یہ واحد ملک ہے اکیلا پوری دنیا کے نقشے میں، یہ واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، ورنہ ہر ملک میں دریا ہے۔ جو ملک اتنا، ویسے تو ابھی اتنے سے جزیرے کو بھی ملک کہتے ہیں، مالدیپ کو بھی ملک کہتے ہیں، جن کا سب سے بڑا جزیرہ ٹوٹل 11 میل کا ہے، 11 کلومیٹر کا ہے، جو ان کا مالے دارالحکومت ہے اس کا نام ہے مالے، تو اس کا ٹوٹل رقبہ 11 کلومیٹر ہے، 11 کلومیٹر اس میں ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے اور جزیرے ہیں، کوئی 2500 کے قریب، کوئی آدھے کلومیٹر کا، کوئی 1 کلومیٹر کا۔ ملک جس سے ملک کہتے ہیں اس میں صرف سعودی عرب ایسا ملک ہے جس میں دریا کوئی، اور یہ جزیرۃ العرب ہے، یہ واحد جزیرۃ العرب ہے جس میں بارش نہیں ہوتی۔ جزیرۃ العرب کا مطلب اس کے 3 طرف سمندر ہے، 3 طرف، جس ملک کے 3 طرف سمندر ہو وہ مسلسل بارشوں کی زد میں ہوتی، مسلسل۔ تو آپ سعودی عرب کا نقشہ اٹھا کر دیکھو تو خلیج عقبہ، بحیرہ احمر اور نیچے بحیرہ عرب، اور 3 طرف کے سمندر کے باوجود سعودی عرب میں سال سال گزر جاتا ہے، بارش کا قطرہ نہیں گرتا۔ بیچارے حرمین والے استسقاء پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ میں نے یہ دیکھا جب بھی میں گیا ہوں حرم میں اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں بارش کی، تو اللہ نے بارش ضرور کی۔ اچھا، یہ بارش کیوں نہیں ہوتی؟ 3 طرف سے سمندر ہو اور بارش نہ ہو، یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کے پہاڑوں کو اس طرح رکھا ہے ترتیب کے ساتھ کہ مونسون ہواؤں کے لیے وہ رکاوٹ بن گئے، ہواؤں کے لیے رکاوٹ بن گئے۔ پہاڑوں والجبال ارساہا، پہاڑ کوئی عربوں نے تو نہیں لگائے تھے، اللہ نے ان کو اس ترتیب سے لگایا ہے۔ جو ارضیات کے ماہر ہیں، جیولوجی جس کو کہتے ہیں، جو ارضیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عجب بات، جزیرہ ہے، 3 طرف سے سمندر ہے، اوپر جا کر اتنا سا ٹکڑا اردن کے ساتھ ملتا ہے، خشکی والا ہو جاتا ہے، یوں سمندر جاتا ہے عراق کے ساتھ جا کر، اس طرف سے جاتا ہے، اس طرف سے جاتا ہے، اور پھر بارش نہیں ہوتی کہ پہاڑ اللہ نے اس طرح لگائے ہیں کہ مونسون ہواؤں کے لیے پہاڑ رکاوٹ بن گئے، تو ہواؤں کا رخ پھیر دیتے ہیں پہاڑ۔ سبحان اللہ۔
یہ بارش کوئی نہیں، دریا کوئی نہیں، کیوں کہ یہ سرسبز نہ رہے، کیوں کہ اس میں غیروں کو طمع اور لالچ نہ رہے کہ یہ ہم نے فتح کرنا ہے۔ وہ تیمور تھا نا کم وقت، مجھے کسی بادشاہ پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا تیمور پہ آتا ہے۔ مسلمانوں میں ایسا لنگڑا تھا کم وقت وہ کہ مسلمان ہی ذبح کرتا رہا لوٹ مار کے لیے۔ تو کسی نے اس کو کہا ہندوستان میں بڑا خزانہ ہے، تو ہندوستان کتنے ہزاروں میل دور سمرقند سے اور پورا لشکر لے کر دلی پہ چڑھ گیا اور لاکھوں انسان ذبح کر دیے اور خزانہ لوٹ کے لے گیا۔ غیروں کو طمع نہ ہو کہ کوئی اور قوم اس میں آئے اور ان کے ساتھ رہنا شروع کرے اور ان کے مزاج خراب ہو جائیں، اور ان کی اپنی اصل فطرت اور ان کی جو عادت ہے اور جو ابراہیم نے جو بیج بویا ہے اس میں کوئی اور پیوند نہ لگ جائے۔ اس لیے اللہ نے بارش نہیں رکھی، سرسبز نہیں رکھا، فقر۔ لہذا حدود کے اوپر سلطنتیں قائم کی۔ ایران نے ہیرا کو قابو کیا اور نصارہ نے یمن کو قابو کیا، لیکن جو اندر ہے وہ 4000 سال ایسے یہ جو بیج بنتا ہے نا، بیج کپاس کا بیج، گندم کا بیج، اس کو 10 سال لگتے ہیں۔ پہلے اس کو اگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک اور کو اس کے ساتھ پیوند کرتے ہیں، پھر اس میں سے بیج آتا ہے، پھر اس کو اگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دوسرا پیوند کرتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دوسرا لگاتے ہیں۔ 10 برس کے بعد ایک بیج تیار ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ ایک کھیت ہے، وہ سارے جتنے بھی اس میں پودے ہیں ان کا ایک رنگ ہے، پتوں کی ایک شکل ہے، ایک سائز ہے، ایک قد ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے 10 برس لگے ہیں کہ ایسا بیج تیار کیا جائے جو ایک سائز کی ہر شے تیار کرے۔ تو محمد مصطفیٰ اور صحابہ کو تیار کرنا ہے تو یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک پل میں کر سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی ہستیوں کو وجود میں لانے کے لیے 4000 سال کا سفر چاہیے۔ ایک کپاس کے بیج کو 10 سال کا سفر چاہیے۔ تو آخری نبی کو اور آخری نبی کے جان نثاروں کو وجود میں لانے کے لیے 4000 سال کا سفر ضروری تھا، اور اس میں کوئی اور شامل نہ ہو۔ انہی کو اللہ تعالیٰ خالص کرتا گیا، کرتا گیا، کرتا گیا، کرتا گیا۔